مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں جو ہماری آس امید ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگاتے ہیں، جب ہماری آس امید ہمارے زندہ خداوند پر ہوتی ہے، اور خداوند جو وعدوں کا سچا خدا ہے، جیسے کہ کل دیکھا کہ جو خداوند نے ارادہ کیا وہ پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں جو وعدے کر کے بھول جائے۔ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ وعدوں کو پورا کرنے میں قادر ہے، اور ہم نے صرف خدا کے وعدوں پر کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ پریز دا لارڈ۔ آج کے زندہ کلام کے لیے جو ہم شکر کرتے ہیں، جو فلپیوں اس کا 4 باب اس کی 19 آیات میں یوں لکھا ہے کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتجاج رفع کرے گا۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اس رسول کا خدا اور ہمارا خدا ہماری ہر ایک طرح کی جو التجائیں ہوتی ہیں، جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں، یہاں کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ خداوند وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا خداوند خدا ہے۔ وہ ہمیں برکت دیتا ہے کیونکہ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا ہم سب سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح ہم میں ہے۔ یہ جو سانسیں ہیں، یہ دم ہے نا، یہ خداوند کا دم ہے ہمارے اندر، اس کی پاک روح ہمارے اندر ہے۔ جب تک یہ پاک رہتی ہے، جب تک ہم خدا کے پاک حکموں کو مانتے ہیں، باپ کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں، ہالےلویا، جب تک ہم اس کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں اور اس کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں، اس کا روح ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ جب ہم اسے رنجیدہ کرتے ہیں، وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خدا کا جو رحم ہے، فضل ہے، ہم کہتے ہیں نا خدا کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ ہمیں برکت دے کے خوش ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے اس کا جلال ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے نا کہ میں اپنے نام کے لیے سب کچھ کرتا ہوں۔ اس کا رحم، اس کی قدرت، اس کی محبت اور اس کی وفاداری، یہ سب مل کر کام کرتی ہے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکے، تاکہ اس کے نام کو جلال مل سکے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں خداوند جو بھی دیتا ہے وہ ناپ تول کے نہیں دیتا، وہ اپنی دولت کے موافق جلال سے یسوع مسیح پر جس طرح رحم کیا، اسی طرح کا فضل، اس کی دولت ہم سب کے ساتھ انتہا تک رہتی ہے۔ وہ نہ ہمیں کبھی چھوڑتا ہے، وہ نہ ہم سے کبھی دستبردار ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے جلال کی دولت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کس طرح کا جلال جو وہ ہم سے نظر آتا ہے؟ یسوع مسیح کا وہ جلال اس دولت کی موافق ہے جو خداوند ہمیں دیتا ہے۔ ہمارے تمام ضروریات اس کے پاک الہی خزانوں سے پوری ہوتی ہے جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ اسے کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ ہالےلویا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارے لیے سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں صرف اس کے پاک کلام کی قدرت کو اپنے اندر رکھنا ہے، اس کے ان تمام وعدوں کے لیے جو اس نے ہم سے کیے ہیں وہ پورے کرنے میں قادر ہے۔ پریز دا لارڈ۔ کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے، جس طرح فلپیوں 4 باب 6-7 میں کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور مناجات کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہر وقت اس کا شکر کرتے رہنا ہے۔ جب ہم اس کے شکر گزار ہوتے رہیں گے، شکر گزاریوں کے نذرانوں کو اس کی پاک حضوری میں رکھتے رہیں گے، تو خداوند ہمیں اور بھی بڑھتا رہے گا، کیونکہ وہ دینے والا خدا ہے۔ ہمیں صرف باپ کی خوشی کو پورا کرنا ہے، اور وہ اس کا اطمینان، اس کی تسلی جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، وہ ہمیں ہمارے دلوں میں اور ہمارے خیالوں میں کیا کرے گی؟ اطمینان دے گی۔ جب ہم سوچ ہی لیتے ہیں کہ خدا کا کلام جو میرے اور آپ کے لیے، ہمارے قدموں کے لیے روشنی ہے، یہ ہمارے لیے اطمینان ہے، یہ ہمارے لیے تسلی ہے، تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ رومیو 2 باب اس کی 4 میں کہ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے، اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں، پریز دا لارڈ، اگر دولت مند ہے تو اسے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ توبہ کرے، اسے پتہ ہے اسے سب کچھ مل رہا ہے، اسے ساری چیزیں
دی جا رہی ہیں تاکہ اس کا دھیان خدا کی طرف نہ جائے، تاکہ وہ مشکل تکلیف میں نہ پڑے، تاکہ وہ خدا کی حضوری میں نہ جائے۔ لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہی تو خدا کی حضوری میں آتے ہیں، وہی تو توبہ کرتے ہیں ہر بات سے۔ تو خداوند کیا کرتا ہے، اس توبہ کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ماہل کرتا ہے کہ سب میرے لوگ بیٹے بیٹیاں جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی سے خداوند اسے تنبیہ بھی کرتا ہے اور اسے کیا کرتا ہے، توبہ کرنے کے لیے ماہر کرتا ہے تاکہ وہ بچایا جائے، تاکہ وہ چھڑایا جائے۔ اگر اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارا کفارہ عطا کر دیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم روز سیکھتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے جو صرف خداوند یسوع نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے سینچ کر ہمیں وہ راستہ دیا ہے اور صرف ہم نے چلنا ہے۔ کیا چلنا مشکل ہے؟ جب ہم کھڑے ہو گئے ہیں، خدا نے ہمیں قوت دی ہے، خدا نے ہمیں طاقت دی ہے، تو کیا اس راستے پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ کیا یہ سوال نہیں کہ کیوں نہیں ہم اس راستے پہ چلتے، کیوں نہیں ہم خدا کے کلام کو لیتے اور اس کی مرضی پہ چلتے؟ خدا باپ نے ہمیں رومیو 3:25-26 میں کہ اس نے اس کے خون کے وسیلے سے ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے والوں سے فائدہ مند، اور وہ گناہ ہم پیشتر کر چکے تھے، جو گناہوں کی مزدوری موت تھی، خدا باپ نے ہمیں اس پہ زندگی بخش دی، اس نے ہمیں آزاد کیا۔ اب ہم کیا ہیں، اس راست بازی کے وسیلے سے جو ہم پر ظاہر ہوئی تھی، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے، تو پھر ان سارے گناہوں سے جو ہم کر چکے ہیں توبہ کر کر اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں یہ راستہ دیا گیا ہے۔ ہمیں صرف اس پاک راستے پہ چلنے کے لیے صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ ہر سال جو کفارے عظیم دیے جاتے تھے، جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھی، لیکن وہ انف نہیں تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ایک ہی دفعہ اپنی قربانی دے کر اور ذبح ہو کر ہم سب کو بچا لیا ہے، اور ہمیں اس قربانی کی قدر کرنی ہے، ہمیں اسے شکریہ کرتے رہنا ہے، اس کی حمد کرتے رہنا ہے، اس کے نام کو جلال دینا ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کیا کیا ہے، کفارہ عطا کیا ہے، میرے اور آپ کو اس گندگی سے نکال کر باہر لے کر آگے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اگر 1 کرنتھیوں 1 اس کی 30 میں بھی ہم دیکھیں تو یہی لکھا ہے کہ لیکن تم اس کی طرف سے جو مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرایا، یعنی راست باز اور پاکیزگی کا ایک منبع ٹھہرایا گیا، اس نے ہمارے لیے کفارہ عطا کیا، اور آپ کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہم پر فضل ہوا اور ہمیں مفت ملی، نجات ہمیں مفت دی گئی۔ اور فضل کا مطلب ہے کہ خدا نے ہم پر حد سے زیادہ مہربانی کیا ہے، اور ہمیں خدا جو آج بھی ہم گناہ گار، اگر آج بھی ہم نہیں دیکھ رہے، اگر آج بھی میں اور آپ نہیں سوچ رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو کلام کو لے لیں اور اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر رکھیں۔ اور کیا ہے کہ ہمیں اپنی فکریں صرف خدا پہ چھوڑنی۔ اب ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے سے کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں کوشش میں لگے رہنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اگر ہم فلپیوں 4:6-7 میں کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو یسوع مسیح میں محفوظ رکھے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور جو کچھ ہے ہم دیکھتے ہیں اسی کی 4 میں ہے 13، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اس میں میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ صرف ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، اور کیونکہ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت چلتی ہے، تو ہمیں صرف کلام کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ آج کا حاصل کلام بھی یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور وہ پھر ہماری تمام ضروریات کو اپنے الہی خزانوں سے پورا کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، وہ ساری ضروریات اپنے الہی خزانوں سے پوری کرتا ہے۔ ہمیں کچھ فکر نہیں کرنا کہ کل کیا کھانا ہے، ہم نے کل کیا پہننا ہے، ہمیں صرف اپنے باپ کی مرضی
مرضی پہ چلنا ہے۔ ہم کل کی فکر کریں گے، آج کی گھڑی کا کسی کو بھروسہ نہیں کہ آج کیا ہو جائے، یہ تو سانسیں ہیں، یہ تو ہوا ہے، آئے یا نہ آئے۔ لیکن جب ہم خدا پہ اطمینان رکھتے ہیں، خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تو خداوند ہمارا خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں اپنی قدرت سے اور قوت سے بھر دیتا ہے۔ بس ہم نے ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تسلی کو مانگنا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے برکت چاہنی ہے، ایک دوسرے کے لیے کلام کی قدرت کو مانگنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہر ایک کی زندگی میں کام کرے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہر وقت روح اور سچائی سے دعا کرنی ہے تاکہ خدا کے وعدے پورے ہوں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کسی پہ احسان کر رہا ہوں، آپ یہ سوچیں یہ میرا خدا نے مجھے ایک ڈیوٹی دیا ہے، خدا نے مجھے ایک حکم دیا ہے اور مجھے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ آج پھر ہم کلام کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہو۔ جب ہم بائبل ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا خود ہمارا رہنمائی کرتا ہے، وہ خود ہمارا پرنسپل ہے، وہ خود ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، کیونکہ جس کی بنیاد ہمارے یسوع نے رکھی ہے، اسی نے ہم سب کو ہمارے لیے کفارہ عطا کیا اور وہ راستہ بنایا۔ اس نے وہ سارے کلام کو پورا کیا جو اور سارے وعدوں کو جو کہا گئے تھے خدا نے پورے کیے۔ خدا نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور خداوند نے ہم سب کو بھی جانے سے پہلے ایک اچھا مددگار دیا جو روح القدس ہے، جو پاک روح ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے صرف سیکھنا ہی ہے نا، ہم نے صرف اس کلام کو لینا اور اس میں سے سیکھنا ہے۔ سارے وعدے جو خدا نے کیے ہیں وہ پورا کرتا ہے۔ ہماری نظریں صرف اس کی طرف لگی رہنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آسمان سے ہی حکومت آئے گی، ہماری مدد ہمارا خدا ہی کرے گا، وہ اپنے لوگوں کو بھیج دیتا ہے ہمارے لیے تاکہ ہماری مدد کریں۔ آئیں ہم سب بیماروں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تاکہ آج کوئی بھی بیمار نہ رہے۔ خداوند جی ہم شکر کرتے ہیں سب کی زندگیوں کے لیے کہ خداوند جی آپ نے سب کو زندگی دی، اور خداوند جی آپ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے بلکہ چاہتے ہیں توبہ تک نوبت آئے۔ تو باپ آپ کا کلام ہر ایک کی زندگی میں کام کرتا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا رحیم اور رحم کرنے والا باپ ہے۔ ہم پاسٹر وارث کو خداوند جی آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں، باپ جی ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں مل کر تاکہ وہ شفا پائے۔ باپ جی ان پر آپ رحم کریں اور وہ زندگی پائے تاکہ وہ جینا چاہتا، اور آپ ہی نے تو کہا کہ تو نہیں مرے گا بلکہ جیتا رہے گا تاکہ میرے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرے۔ خدا باپ اس کلام کی قدرت کو، اس کلام کو ان کے لیے لیتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور خدام جی ابھی ان کے اور بھی مہمان آنے والا ہے۔ خدام جی انہیں زندگی دے، صحت دے تاکہ خدام وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں۔ خدام جی رحم کریں اور اپنا فضل جاری کرے۔ خدا باپ بڑی برکت دے، ہر بیماری ہر لعنت یسوع نام سے جائے باپ۔ اسی طرح جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں ان سب کے لیے بھی خدام جی آپ کے کلام کی قدرت کو لیتے ہیں۔ آپ ہی نے تو کہا کہ میں بیماری میں تمہارے بستروں کو ٹھیک کروں گا۔ ہونے دے خداوند یہ کلام ان سب کی زندگیوں کے لیے ہو تاکہ وہ شفا پائیں اور آپ کے نام کو جلال دے۔ خداوند جتنے سفر میں ہیں پیارے باپ جی ان کے سفر مبارک کریں۔ خداوند جی اسی طرح خداوند جن کے پاس روزگار نہیں، خداوند جی آپ ہی نے تو کہا نا آپ سب کچھ دینے والے خدا ہیں اور آپ سب کچھ مہیا کرنے والے باپ ہیں۔ خداوند جی ان کی تمام ضروریات آپ کے الہی خزانوں سے پوری ہوں باپ جی، سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو باپ جی، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو اور بحالی کو مانگتے ہیں، بلکہ ابدی زندگی مانگتے ہیں جو صرف آپ کے پاس ہے۔ خداوند سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے پیارے باپ جی، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت